بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص اعلیٰ پیر کامل کاملادہ محمد وارث علوم و معارف حضور پیر سیال لجپال غریب نواز ضیائے چشت سیدنا حضور پیر محمد ضیاء الحق سیالی حمیدی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں ہمیشہ کانفرنس میں نہ تو خطاب کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور نہ ہی خطیب بن کے حاضر ہوتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں صرف اور صرف ان کی زیارت کے لیے اور اپنے غلامی کے حق کو مضبوط کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی نظروں کو کاسا بنائے ہوئے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے، اپنی مرادوں کو دل میں سجائے ہوئے، ان پاکیزہ نسبتوں اور ان پاکیزہ حوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال لجپال غریب نواز خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہو، حضور ثانی غریب نواز حضرت خواجہ محمد دین سیالوی علیہ رحمت کی ہستی ہو، حضرت ثالث غریب نواز حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہو، حضور شیخ الاسلام والمسلمین فخر الملت والدین، میری آپ کی پاکستان کی اہل سنت کی شان اور آن حضور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کی ہستی ہو، یا حضور امیر شریعت غریب نواز حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہو، ان پاکیزہ نسبتوں، ان حوالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس زمانے کا خوش نصیب ترین غلام تصور کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی اس نعمت پر سراپا شکر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتنوں کے دور میں ہمیں ایسی عظیم نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے، جو انشاءاللہ العزیز قبر حشر میں بھی عزت اور کامیابی کا سبب ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اولیاء نام کا تعارف بھی بیان فرمایا ہے، ان کی شان بھی بیان کی ہے، ان کی پہچان بھی بیان کی۔ شان تو یہ فرمائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں خوف بھی کوئی نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسا درجہ ہے، یہ ایک ایسا مقام رضا و تسلیم ہے کہ جب سالک بندہ اپنے شیخ کامل کے واسطے سے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اتباع میں کامل ہو جاتا ہے تو دیگر شانوں اور دین و مقامات میں سے ایک شان یہ عطا ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا وہ مظہر اور مرکز بن جاتے ہیں۔ پہچان اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو پہچاننا، ان کو دیکھنا ہو تو ان کی پہچان دنیا کے مادی اسباب نہیں ہے، ان کی پہچان دنیا کے مناصب نہیں ہے، ان کی پہچان وزارت و صدارت نہیں ہے، ان کی پہچان کل بھی ایمان اور تقوی تھا، آج بھی ایمان اور تقوی ہے۔ اس پہچان کی روشنی میں ہم اگر اپنی مرکز عشق و محبت و وفا حضور پیر سیال لجپال غریب نواز پر ایک غلامانہ سی نظر ڈالیں تو میں اگر ساری تفصیل کو اس جملے میں سمیٹ دوں کہ اندازہ اس سے لگا لیں کہ جس کے ایمان کو دیکھ کر لاکھوں نے اپنے ایمان کو درست کیا ہے، اور جس کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر جسے تقوی اور طہارت کے سلیقوں کا پتہ چلا ہے، اس مرکز ایمان اور اس مرکز تقوی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کو یہ ایک منفرد شان حاصل ہے، اور جیسا کہ آپ نے سماعت بھی فرمایا ہے، سادات اعظام اپنی اس قلوب نسبت کے ساتھ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی اس نسبت روحانیہ کو چار چاند لگانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جنہیں اپنے علم پر، جنہیں اپنے تمام تر نالج پہ غرور ہوتا ہے، وہ سیال شریف کی گلیوں میں جھاڑو دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ سادات اس کثرت کے ساتھ، علماء اس کثرت کے ساتھ حضور پیر سیال کی غلامی میں کیوں ہیں؟ آئیے میں اپنے کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی نگاہ فیض سے عرض کرتا ہوں، جو سید ہوتا ہے اسے اپنی اس نسبت پہ، اسے اپنے اس نسبی نسبت پہ غرور بھی ہوتا ہے، مان بھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کیوں نہ ہو کہ وہ نبی کی آل سے ہے، وہ علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ کے آل سے ہے، کیوں نہ اس کی شان ہو، لیکن جب وہ سید، جب وہ آل رسول کا شہزادہ کسی جگہ دیکھتا ہے کہ اس کی نسبت کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس نسبت کا احترام کیا گیا ہے، جب وہ اپنی نسبت کے احترام کو دیکھتا ہے، وہ جب اپنی نسبت کے احترام کو دیکھتا ہے وہیں پہ سراپا شکر ہوتا ہے۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اب آئیے میرے اور آپ کے کریم حضور پیر سیال لجپال نے سادات اعظام کا جو ادب سکھایا ہے، ان کی بارگاہ میں جو عز و انکساری کے مظاہر و مناظر ملتے ہیں، روئے زمین پر کوئی شاید کوئی سلسلہ اس ادب کے مظاہر کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین بنگلہ شریف میں چارپائی مبارک کو بیٹھے ہوئے قرآن پاک کا دور کر رہے ہیں، قرآن پاک کا تکرار فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد متشابہ لگتا ہے، واپس پلٹ کے دوبارہ پڑھتے ہیں، نہیں نکلتا، خادم بتانے لگتا ہے، اشارے سے روک دیتے ہیں، 3 دفعہ پیچھے سے پڑھتے ہیں، جب آگے نہیں چل سکتے فرماتے ہیں یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی سید تو نہیں ہے، میری دربار میں، میری مجلس میں سید نیچے بیٹھا ہوا ہو۔ سادات اعظام کا جو ادب، جو احترام درگاہ پیر سیال سے عطا ہوا ہے،
پوری دنیا میں گھومنے کے بعد کسی سید سے بھی ملاقات ہوتی ہے، آل رسول کے شہزادے کی زیارت ہوتی ہے، جب وہ اپنی بارگاہ کے ادب کی بات کرتا ہے، اپنی بارگاہ کے تسلیمات کی بات کرتا ہے، تو فخر سے کہتا ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ادب سادات کا سیال شریف سے ملتا ہے وہ کہیں سے آتا ہے۔ آگے چلیے، علم کی بات کر لیں۔ عالم کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھتا ہے، وہ کسی شخصیت کا تعین اور اس کی بلندی کا تقاضا اور اندازہ قرآن و سنت پر عمل کرنے سے لگاتا ہے، اور جب وہ قرآن و سنت پہ عمل کو دیکھتا ہے، وہ جتنا عمل کو دیکھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی عمل کرنے والے کے قدموں میں بچھا جاتا ہے۔ قرآن و سنت پہ عمل کی جو تصویر، قرآن و سنت اور شریعت پہ عمل کی جو تعبیر آستانہ عالیہ سیال شریف سے اور میرے اور آپ کے شیخ کریم نے دنیا کو دکھا دی ہے، بتا دی ہے، وہ کوئی اور پیش نہیں کر سکتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، جماعت کرانے کے لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مکبر تکبیر کہہ دیتا ہے، آپ مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 40 منٹ گزر جاتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہے، مکروہ وقت داخل ہونے کے قریب ہے، بالکل قریب جا کے پھر حضور شیخ الاسلام والمسلمین جماعت کی ابتدا فرماتے ہیں۔ جماعت ختم ہونے کے بعد جب بنگلہ شریف میں کرم فرما ہوتے ہیں، ایک وقت بے تکلف غلام عرض کرتا ہے، حضور آج تو بڑی دیر کھڑے رکھا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ اے حضور پیر شان کے غلاموں، اپنی نسبت پہ، اپنی غلامی پہ ناز کرو اور دنیا کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کیا کرو کہ ہماری نسبت کسی غیرے سے نہیں ہے، لجپال پیر سے حال سے۔ اور اس کی حضور بڑی دیر لگا دی، بڑی دیر کھڑے رہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہتا ہوں، جب تک مصطفیٰ کریم کی اپنی آنکھوں سے زیارت نہ کر لوں، قمر الدین اپنی نماز کو شروع ہی نہیں۔ جس کی نماز کے عرفان کا، جس کے قرآن کی تلاوت کے عرفان کا یہ عالم ہے، عالم جب عمل کو دیکھتا ہے تو پھر وہاں پہ جھک جاتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین جمعیت علماء پاکستان کی صدارت کے زمانے میں ملتان فیصل آباد تشریف لائے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معیت میں کچھ وقت رہے۔ جب حضور شیخ الاسلام تشریف لے گئے، حضور محدث اعظم پاکستان حدیث پاک پڑھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ خواجہ قمر الدین سیالوی کی معیت میں رہے ہیں، کوئی بات تو بتا دیجئے، آپ کی شان میں تو بات تو بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی، میرا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ قرآن و سنت پہ جو عمل بریلی میں ہوا ہے، جو عمل بریلی کے تاجدار نے کیا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ فرماتے میں ساری زندگی اس ایمان اور عقیدے پہ رہا ہوں کہ جو قرآن و سنت پہ عمل بریلی میں ہوا ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن چند دن قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں، ان کی مجلس میں رہا ہوں، ان کی معیت میں رہا ہوں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ بے حد سلام۔ فرمائے یہ شعر اگر صادق آتا ہے، اگر پورا اترتا ہے تو قمر الدین سیالوی پہ اترتا ہے۔ اور آپ سب کو یقیناً یاد ہوگا، اور میں یاد کرائے دیتا ہوں، مجھ سمیت آپ نے جب بھی اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا غلامی کا حق پکا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو غلامی میں سپرد کرنے کے لیے آپ نے جب اپنا ہاتھ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ کو بھی حکم یہی ملا ہوگا کہ نماز روزہ شریعت کی پابندی کرنی۔ سبق یاد ہے؟ نماز روزہ اور شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ جو غلامی کے حق میں لیتے ہوئے اپنی بات نماز سے
شروع کرتا ہے، جو قرآن و سنت پر عمل سے شروع کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان، اس کا اپنا عمل، اس کا اپنا تقویٰ کس معیار کا ہوگا، کس درجے کا ہوگا، کس لیول پہ پہنچا ہوا ہوگا۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اور اس خوش نصیبی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جب اپنے آپ نام کے ساتھ سیالوی لکھواتے ہیں نا، تو جو سیالوی نہیں ہوتا وہ ایک دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتا ہے کہ اس کی نسبت اعلیٰ حضرت حضور پیر سیال لجپال غریب نواز سے ہے۔ پھر میرا اور آپ کا یہ غلامی کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم جس کریم کے صدقے سے، جس کی نسبتوں کے صدقے سے ہم دونوں جہانوں میں ہم عزت پاتے ہیں، ہم عروج پاتے ہیں، ہم اپنی پہچان کراتے ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس فقیر کے لیے خطیب داتا دربار ہونا بڑا اعزاز ہے، بڑا کرم ہے، لیکن میں اسے بھی پیر سیال لجپال کی عطا سمجھتا ہوں، اسے حضور پیر سیال کا فیض سمجھتا ہوں۔ میرے لیے جو لذت، میرے لیے جو کرم حضور پیر سیال کی غلامی میں ہے، میں کائنات کی شاہی کو اس لیے اس نسبت کے اظہار کے لیے، اس کی لاج کے لیے اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں، اور اگلی بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ عقیدے کے فتنے کا دور ہے، یہ مال کے فتنے کا دور ہے، یہ اولاد کے فتنے کا دور ہے، یہ بے عملی کے فتنے کا دور ہے، یہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے فتنے کا دور ہے، یہ ملکی سطح پہ فتنے کا دور ہے، یہ عالمی سطح پہ فتنے کا دور ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ لجپال پیر سیال کی نسبت کا فیضان ہے۔ وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، گناہگار تو ہو سکتا ہے، اپنے نبی کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی، ختم نبوت کی بات آئے گی، پاکستان سے محبت کی بات آئے گی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئے گی، اور اس حضور علیہ السلام کے خلفاء، اور شان صدیق اکبر کی ہو، شان عمر فاروق کی ہو، اور زبان پیر سیال کے غلام طاہر عمر شاہ کی ہو۔ مزہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ یہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اعتدال کہاں سے ملتا ہے؟ یہ معنی ربی کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ یہ چشمے پھوٹتے ہیں پیر سیال لجپال کے قدموں سے، ان کی حسن تربیت سے، ان کی حسن نظر سے، ان کے حسن فیضان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ تمسک رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو پکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو نسبت عطا کی ہوئی ہے، وہ نسبت پیر سیال لجپال کی بڑی عالی ہے۔ اور یاد رکھنا، پیر کا کام صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس نسبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ حضور امیر شریعت کی بارگاہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی، پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کا والی و وارث ہوتا ہے، اسے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قبر میں جب اترتا ہے مرید، اسے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور میدان محشر میں اپنے غلاموں کو لے کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور چل کے کہتا ہے کہ یہ قمر الدین کے ذمے لگے تھے، یہ حمید الدین کے ذمے لگے تھے، یہ زیاد چشت کے ذمے لگے تھے، اے حضور قبول فرما لیجئے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ آئیے اس عہد کے ساتھ اور اس پختہ عہد کے ساتھ ہم اپنے لجپال کی بارگاہ میں یہ حاضری پختہ اور پکا کرتے ہیں کہ حضور کرم آپ فرمائیں، توجہ آپ فرمائیں۔ کھیوا والو، آپ کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک ہو؟ پیاسے کا کام ہوتا ہے چل کے کنویں کے پاس، سوالی کا کام ہوتا ہے چل کے مالک کے دروازے پہ جائے، منگنے والے کا کام ہوتا ہے دینے والے کے دروازے پہ جائے۔ اور ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی جبین نیاز کو سیال شریف جا کر نظر پیش کریں، لیکن رب کی سنت کریمہ ہے، وہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے بادل بھیج کے بارش برسا کے صحنوں کو سیراب کر دیا کرتا ہے۔ کھیوا والوں، میں آپ خوش نصیب ہیں، آج کرم فرمانے لجپال خود آ گئے، آج عطا کرنے خود آ گئے ہیں، آج فیض دینے خود آ گئے ہیں۔ اپنی نسبتوں پہ مان بھی کیجئے، ان نسبتوں پہ فخر بھی کیجئے، اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے، اور اپنے ظاہر و باطن کو اس سبق کے اوپر عمل کرنے میں اپنا تن من دھر نچھاور کر دیجئے، اور وہ ہے نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت و شریعت کا اتباع۔ یہی پہچان ہے، یہی مقصد ہے، اور یہی دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت نسبتوں کو سلامت رکھے، اور آج جیسے کریم کرم فرماتے ہوئے بہانے سے اپنی غلامی کے حق کے اظہار کے لیے موقع دیتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جب سلام پیش کیا نا، تو آخر میں آ کے عرض کی
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو سلام پیش کیا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور مجھ سے خدمت کہے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ اس وقت مجھے کہا جائے کہ اے احمد رضا آج آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں حشر کا میدان ہو، پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں جلسہ سجا ہوا ہو، آپ غلامان مصطفیٰ موجود ہوں، آقا کریم کی جلوہ گری ہو، اور غلام کے فخر کے ساتھ بتا رہا ہو کہ ہم حضور پیر سیال کے غلام ہیں، اور ان کے صدقے سے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے بھی غلام ہیں۔ وآخر دعوانا لجپال